اللہ علیہ وسلم میرے آقا جب اچانک جلدی میں کھڑے ہوتے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جلدی میں کھڑا ہونے کی وجہ سے اوپر جو ناک لگی ہوئی ہوتی میرے آقا کے کئی مرتبہ پیشانوں پر مار لگا جس سے سلن آ جایا کرتی تھی. ذرا غور کرو تو کیا غور کرو کیا اللہ رب العزت نے دعا کو قبول کرتے ہوئے دنیا کی کیا اس کا وقت بتائی اللہ رب العزت نے, اور میرے اور آپ کے پاس دنیا کی کیا اہمیت ہے. آج صرف انسان کو کیا کرنا ہے, ان واقعات کو سننا ہے, اس پر عمل کرنا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے. نیا قانون بننے والا نہیں ہے, نئی بات ہونے والی نہیں ہے, اور پھر یہ بھی نہیں ہونے والا ہے کہ عمل کرنے کے بعد اللہ اسے قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, یہ بھی ہونے والا نہیں. اس لیے ایک مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے جانے محترم. یہ اگر مثال کے طور پر کسی اسکول میں ایک بچہ پڑھتا ہو اور اسے کہہ دیا جائے کہ تمہارے پاس سوالات کا پیپر ہے, وہ بچہ کہے گا کہ ہاں ابھی میرے ٹیچر نے دیا ہے سوالات کا پیپر, اور اس سے کب پوچھا جائے اس پر کیا سوالات ہیں تو کہے گا کہ فلاں سوالات ہیں, ٹیچر نے اس کے بارے میں کیا کہا, وہ بچہ کہے گا کہ یہ 5 سوالات میرے پاس لکھے ہوئے ہیں اور ٹیچر نے کہا کہ 5 سوالات کی تیاری کر لو اور یہ 5 سوالات کے جوابات دے دو, تمہیں کامیابی مل جانے والی ہے, تمہیں کامیابی مل جانے والی ہے. اب سوالات کا پیپر بچہ لے لیا اور پھر وہ پیپر کو سوالات کے دیکھنے لگا, اب دیکھ کر کے سوچنے لگا کہ ہاں چلو پہلا سوال یہ ہے, دوسرا سوال یہ ہے, تیسرا سوال یہ ہے, چوتھا سوال یہ ہے. اگر وہ سوالات بچہ 1 سال کی محنت اگر کیا ہوا ہوگا تو کیا وہ سوالات کا پیپر اسے پریشان کرے گا؟ نہیں, ہرگز نہیں. اسے فوری یاد آئے گا چار مینار کس نے بنوایا تھا, گھنٹی بیٹ کو کس نے تعمیر کروایا تھا, سیمنٹ ٹاؤن کس کے نام سے مشہور ہے, تمام چیزیں اس کے ذہن میں آئیں گی. پڑھا ہوا اگر ہوگا تو تمام چیزیں اس کے ذہن میں آئے گی اور فوری اس کے جوابات لکھنے پر آمادہ ہو جائے گا. اگر مثال کے طور پر بچے نے یہ لکھ دیا کہ چار مینار کو کس نے بنایا تھا, چار مینار کو عثمان علی خان نے, نظام بہادر نے بنایا تھا, کیا اسے کامیابی ملنے والی ہے؟ نہیں ملے گی. اس لیے کہ اس نے جواب کو غلط دے دیا, اس نے جواب کو غلط دے دیا. اب میری اور آپ کی زندگی میں کیا ہے, ایک بہترین اللہ رب العزت نے گائیڈ, جس کو کیا کہا جاتا ہے, جس کو کیا کہا جاتا ہے, قرآن مجید, قرآن حکیم, کلام اللہ, یہ کہا جاتا ہے. اب یہ کتاب آنے کے بعد انسان کے پاس کیا ضرورت تھی, اس کو پڑھتے جاتا اور عمل کرتے جاتا, اس کو پڑھتے جاتا اور عمل کرتے جاتا, جس کے ذریعے سے کیا ملنے والی تھی, کیا ملنے والی تھی, جنت ملنے والی تھی. لیکن ہم نے اس کو پس پشت ڈال دیا, ہم نے اس کو پس پشت ڈال دیا. آئیے صحابہ کی زندگی سے واقعات کو لیں گے کہ ان کی زندگیوں میں کیسا کرب تھا, کیسی پریشانی تھی, وہ لوگ کیسا جو ہے تڑپتے تھے اور کیسی مشکلات ان کی زندگیوں میں آتی تھی, تو کس طرح سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے تھے. میرے اور آپ کی زندگی مشکل آنے والی نہیں ہے, صرف کیا ہونے والا ہے, جو بھی عمل کرنا ہے, کتاب کو کھولنا ہے, دیکھنا ہے, عمل کرنا ہے, نبی کی سیرت پڑھنا ہے, دیکھنا ہے اور عمل کرنا ہے. انشاءاللہ بات یہی, اس سے زیادہ دوسری ہے اسلام کے اندر کوئی اور چیز ہے نہیں, اور دوسری چیز نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 13 برس تک مکے کی سرزمین پر اسلام کے پیغام کو پہنچا رہے تھے, اور پھر وہ قوم ایک ایسی بگڑ قوم, ایسی جیوٹ قوم, ایسی خطرناک لڑاکو قوم, ایسی مضبوط قوم, جس کو ہرانے کے لیے ایران نے کوشش کی اس وقت میں سپر پاور ہوتے ہوئے, لیکن وہ مکے کی مختصر 5000 کی آبادی کو نہیں ہرا سکا. روم نے کوشش کی قبضہ کرنے کی, لیکن وہ قوم کو نہیں ہرا سکی. بس کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم کہ ایک ایسی نڈر اور جاہل اجڑ قوم کے اندر اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے آقا کو پیدا کیا, انہی کی قوم میں سے اٹھایا, انہی قوم میں سے پیدا کیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس تک وہ قوم کے اندر چلتے پھرتے رہ رہے ہیں, حالات سے واقفیت حاصل کر رہے ہیں, حالات سے پوری واقفیت کی حاصل ہو رہی ہے کہ کون سے قبیلے کا کیا مزاج ہے, کون سی شخصیت کا کیا انداز ہے, کون شخص کس سمت میں جھکنے والا ہے, کس کا کیا مزاج ہے, کون غصے والا ہے, کون نرمی والا ہے, کس کے اندر کیا وسیع ہوئی ہے, کس کے اندر دنیا کی محبت کتنی ہے, کون اپنے پرانے دین پر قائم رہنا چاہتا ہے. اللہ رب العزت نے 40 برس تک قوموں کے درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھما پھرا کر بتلا دیا اور سمجھا دیا. پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ 40 برس ہونے والے,
39 برس 6 ماہ کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو 39 برس 6 ماہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آنے شروع ہوئے جو بالکل عجیب سے خواب ہوا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس کا کسی سے خلاصہ کر سکتے تھے نہ کسی کو بتا سکتے تھے. وہ خواب جب آنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کی فطرت میں اللہ رب العزت نے انسانیت سے کٹ نہ بتا دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان میں چلتے پھرتے نہیں, لوگوں سے ملاقات نہیں کر رہے ہیں. اب الگ سے زندگی آپ کی ہو چلی ہے, سنسان مقام کو آپ پسند کر رہے ہیں. ایک مقام کونے میں بیٹھ کے تو گھنٹوں کونے میں بیٹھ رہے ہیں. لوگ دیکھ کر کہتے ہیں کہ محمد عبداللہ کیا ہو گیا تجھے, تو ہوشیار و دانا لڑکا ہے, کیوں نہ کوئی کام نہیں آتا, اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے. کچھ لوگوں نے کہا اس وقت میں بھی کہ نہیں, اسے کسی آصف کا سایہ ہو گیا ہے. لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ شخص آگے چل کر کیا بننے والا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خواب میں وہ منظر بتایا کہ اب تمہیں دنیا سے کٹ کر ایک انسانیت کے لیے بہترین رہبر اور لیڈر بننا ہے, بہترین رہنما بننا ہے, بہترین قائد بننا ہے. اور اللہ رب العزت نے غار حرا کا وہ خاکہ کھینچ کر بتا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب تم مکے کی وادی سے نکلو گے اور غار حرا میں جا کر پناہ لو گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بات کو رکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ میری فرمانبردار بیوی, مجھے ایسے کئی دن سے خواب آ رہے ہیں, میں پریشان تھا, لیکن ایک خواب مجھے آ رہا ہے, وہ مقام بھی مجھے بتایا جا رہا ہے, کیا تم اس مقام کے بارے میں جانتی ہو؟ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے وہ مقام کون سا ہے, میں آپ کی رہبری کرنے کے لیے تیار ہوں. بیوی نے توشہ تیار کیا, ستو, جو, پانی, کھجور, یہ تمام چیزیں دے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہو لیے. وہ بیوی فرمانبردار اپنے شوہر کو لے کر کے جا رہی ہے اور تعجب کریں گے عزیزان محترم, وہ آنکھیں جنہوں نے اس منظر کو دیکھا ہے, وہ پہاڑ کو دیکھا ہے, اس مقام کو دیکھا ہے, اس اونچائی کو دیکھا ہے, اللہ کی قسم جب تک کہ دیکھنے تک اس کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے, اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے. زمین سے 2500 فٹ کی بلندی پر پہاڑ, اللہ اکبر, آدمی چڑھتے چڑھتے سر چکرا جانا, جس کا اوپر چڑھنے کے بعد آدمی کو آکسیجن کی کمی ہونا, اوپر چڑھنے کے بعد نیچے کا منظر دیکھنے کے بعد آدمی کے دل میں اختلاف پیدا ہونا, آج تک وہ کیفیت برقرار ہے. میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں نکلے ہیں, روشنی کا کوئی نام نہیں دور دور تک. بیوی فرمانبردار شوہر کی رہبری کر رہی ہے اور بیوی آگے آگے, شوہر پیچھے پیچھے. غار حرا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا گیا, ستو اور غذا اور پانی اور کھجور دے دیا گیا. بیوی نے کہا کہ ہر 3 دن میں ایک مرتبہ چکر لگاؤں گی, کہ کھانا اگر ختم ہوا تو پھر لا کر کے ضرور دوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ, اللہ میرا محافظ ہے. بیوی چھوڑ کر کے شوہر کو اندھیرے میں آ جاتی. 1-2 دن کا معاملہ نہیں تھا, 1-2 دن کی بات نہیں تھی, 6 مہینے کا عرصہ گزرا انہی حالات کے اندر. 6 مہینے کا عرصہ, 1-2 دن کی بات نہیں تھی. اور پھر مکے کی وادی سے کچھ 7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. غار حرا تک پہنچنا, مکے کی وادی سے نکل کر 7 کلومیٹر جانا ہے. اور آج کی تاریخ میں وہاں پر پہاڑوں کو کاٹ کر راستے بنا دیا گیا, سہولتیں پیدا کر دی گئی, اطراف سے ریلنگ کھڑا کر دی گئی, سیڑھیاں بنا دی گئی. ذرا تصور کرو عزیزان محترم کہ وہ اس وقت میں, آج سے 1400 برس پہلے, نہ دور دور تک لائٹ کا تصور تھا, نہ کوئی محافظ, نہ کوئی حفاظت کرنے والا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فرمانبردار بیوی رات کے اندھیرے میں پہاڑوں اور چٹانوں کو پار کرتے ہوئے, پیروں میں زخم لاتی ہوئی اپنے شوہر کے لیے توشہ لے جا رہی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس برگزیدہ شخصیت کو 40 سال 3 ماہ کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل السلام کو بھیج کر اللہ رب العزت نے رحمت العالمین بنا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب قیامت کی صبح تک کوئی آدمی محمد بن عبداللہ نہیں کہے گا, ایمان والوں کے علاوہ لوگ کہیں گے محمد بن عبداللہ. لیکن اب جب کبھی کہا جائے گا, میرے اور آپ کے آقا کا نام جب آئے گا تو محمد رسول اللہ کہا جائے گا. اللہ رب العزت نے وحی کا نزول کیا اور پھر آپ کو رسول بنا دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاداں و فرحاں اور پھر دل میں کچھ ہیبت لیے ہوئے اپنی بیوی کے پاس آئے
اور کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، میں ہلا کے برباد ہو جاؤں گا. یہ معاملہ میرے ساتھ پیش آیا. اب یہاں سے ایک نئی زندگی کا آغاز، یہاں سے ایک نئے درس کا آغاز، نئے باب کھلنے والا ہے. انسانیت کے سامنے وہ پیغام دیا جانے والا ہے جو پیغام نوح نے دیا تھا، وہ پیغام ابراہیم نے دیا تھا، وہ پیغام موسیٰ نے دیا تھا، وہ پیغام عیسیٰ نے دیا تھا. پھر انسانیت کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ پیغام لوگوں کے سامنے رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے ان الفاظ کو اپنی بیوی کے سامنے رکھا اور کہا کہ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ جو کوئی مسلمان ہو جائے گا اللہ اسے جنت کی بشارتیں دینے والا ہے. تو کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہے؟ بیوی نے کہا کہ سنا دو کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الہ الا اللہ تفلحون. بیوی نے فوراً ہاتھ کو آگے بڑھایا اور کہا کہ میرے شوہر آپ جو بات کہتے ہیں صادق اور امین ہیں، آپ غلط نہیں کہہ سکتے. لائیے آپ کا دستِ اقدس، میں ایمان قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. بیوی نے اسلام کو جب قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہمت آ گئی. کچھ ہمت آ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرب کی سرزمین پر ایک مقام تھا، قبیلوں میں ایک مقام تھا، پیسے میں ایک مقام تھا، علم میں ایک مقام تھا، طاقت میں ایک مقام تھا. وہ کوئی معمولی اور نازک کم سن عورت نہیں تھی. ایک طاقتور عورت کا نام تھا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مضبوط ارادے والی عورت کا نام خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. آپ نے شوہر کی ڈھارس بنائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب دوسرا یہ پیغام کس تک پہنچاؤں؟ کون ایسا آدمی مجھے ملے گا مکے کے اندر جس کے سامنے بات کو رکھ سکتا ہوں؟ اسی لیے کہ کعبے کے دروازے پر حبل کا بت تھا. کعبے کے پیچھے لات اور منات کی خبروں کو بنایا گیا تھا. طائف کی سرزمین پر یہود اور نصر کی خبریں موجود تھیں. مدینے کی سرزمین پر اور کچھ بتوں کی خبروں کو بنایا گیا تھا. غرض کہ وہ علاقے جو توحید کے علم بردار بننے والے تھے، لیکن سب سے پہلے شرک وہاں پر قائم ہو گیا تھا. حبل کی پوجا ہو رہی تھی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بھائی کس کے سامنے بات کو رکھنا ہے. آپ کے ذہن میں بات آئی، میرا یہاں ایک دوست ہے جس کا نام عام طور پر یہ دلچسپی رکھنے کی ضرورت ہے دوست کہ ہم جو مل گیا اس پر اتفاق کر کے چلے جاتے. چلو یہ سن لیا، برسوں سے اسی کے بارے میں چلنے دو. ابو بکر کیوں کہا گیا اس کے بارے میں ہمارا تفصیل نہیں ہے. ابو ہریرہ کیوں کہا گیا اس کے بارے میں ہمیں تفصیل نہیں معلوم ہے. سیف الاسلام کیوں کہا گیا اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم ہے. میری امت کا یوسف کیوں کہا گیا اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم ہے. معلوم نہیں معلوم کس کے بارے میں کہا گیا، کیوں کہا گیا، ان کا نام کیا تھا. نبی نے جب ان کا تخلص مقرر کیا وہی نام مشہور ہو گیا. سب سے پہلے جس شخصیت کے پاس آپ اسلام کی بات کو رکھا، آپ کے حقیقی دوست جن کا نام عبد الرحمان تھا. عبد الرحمان جب ان کے سامنے آپ نے اسلام کی بات کو رکھا، کہا کہ میرے دوست اللہ کی وحی میرے پاس آئی ہے، مجھے نبی بنایا گیا ہے، اب مجھے رسول بنایا گیا ہے، جو میرے ہاتھ پر اسلام کو قبول کرے گا اللہ اسے جنت دے گا. وہ شخصیت اور ان کے ہاتھ پہ ہاتھ کو رکھی اور کہا کہ پڑھا دے مجھے کلمہ، میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ضمن میں پلٹ کر کہا کہ میرا دوست ابو بکر ہے. ابو بکر، ابو بکر جسے کہتے ہیں معلوم؟ ابو کے معنی باپ کیا تھے؟ باپ، والد، سرپرست. بکر اس کو کہا جاتا ہے بلا کسی تعامل کے کسی بات کو قبول کر لینا بغیر جھنجھٹ کے. کہا گیا کہ بھائی ناف کے نیچے ہاتھ نہیں بننا ہے، سینے میں بننا ہے. نبی کی صحیح حدیث ہے. کہا گیا کہ بھائی ناف کے نیچے ہاتھ نہیں بننا ہے، کوئی حدیث سے نہیں ہے، سینے پر ہاتھ بننا ہے. اگر مسلمان کے سامنے بات رکھی گئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے بھی ہم 25 سوال لاتے ہیں. ارے ہمارے امام صاحب غلط کرے گا، ہمارے ابا غلط پڑھ رہے کیا،